الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند باپ پڑھیے الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا اور حضور جان آدم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم قائد المرسلین امام المرسلین سید المرسلین خاتم المرسلین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک و مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت رات میں اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ سعادت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اور بالخصوص اس رات جس رات ذکر کرنا بہت سو کے نزدیک منع اور بدعت اور کیا کچھ ہو اور اس دن اکٹھے ہو کر یا رسول اللہ کا ذکر کریں، یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ذکر کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے اور بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس ذکر کا وسیلہ بنے، وہ منتظمین ہماری مسجد کے جو محافل کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، پوری ٹیم، اللہ کریم ان تمام کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے اور اس کار خیر پر اللہ اپنی جناب سے وافر مقدار میں اجر عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ مختصر سے گفتگو کریں، سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ خطیب تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرا روح بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا یار مانام کا ڈھنگ بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے جس میں امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ وہ مسلمان گھر چنا کسی سے یعنی جو عشق اور جو خوشی علماء کو ہے کہ وہ نبی کریم اسلام کا ذکر کریں، سنیں، اگرچہ ہم اس نہج کے نہ ہی صحیح، لیکن کم از کم خوشی ہمیں بھی ضرور ہے اور وہی خوشی محرک ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ ہے دعوت اسلامی والوں کا کہ ہم جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری ابتدا بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور انتہا بھی درود پاک سے ہوتی ہے۔ تو ہم گفتگو سننے سے پہلے درود پاک کے متعلق حدیث پاک سنیں گے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن یہ نبی کریم اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام سے ایک وظیفہ طلب فرمایا اور ساتھ اپنی کارکردگی بھی عرض کی کہ حضور میں یوں کرتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں میں کیا کروں؟ جیسے عموماً ہوتا ہے نا ایسا کہ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کسی عالم دین کے پاس، پیر صاحب کے پاس، امام مسجد کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ کوئی وظیفہ دسے ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی زمانے میں کسی سے پوچھے وظیفہ یقیناً پریشانوں والے ہیں، لیکن کیا قسمت ہے صحابہ کی جو وظیفہ پوچھنے کے لیے بھی اس ہستی کے پاس جاتے ہیں جس کے صدقے اللہ وسیلے کو قبول فرماتا ہے، جن کے صدقے سے اللہ وظیفوں کو قبول فرماتا ہے۔ کہ نبی کریم اسلام کے بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں درود و
सलाम अर्ज करता हूँ, आप मुझे इरशाद फरमाइए कि मैं कितना दुरूद पढ़ूँ। आपने तवज्जो के साथ सुनी, हम मुदर्रिस लोग हैं और हम जो है ना वो क्लास वाले जो बच्चे होते हैं उनकी तवज्जो ना आए तो हमें सबक भूल जाता है। तो आपने तवज्जो करनी है इन इमाम के साथ। सुभान अल्लाह, नारे अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अमदन गोश होकर गुफ्तगू सुनेंगे तो ये हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। आज वो लोग कि जो बात बात पर जी यहाँ पर दुरूद पढ़ना भी जायज नहीं है, यहाँ पर भी जायज नहीं है, यहाँ पर भी जायज नहीं है, उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए फिर सुनिए कि सहाबी रसूल किस अंदाज में हुजूर की बारगाह में आए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में उनकी तरबियत फरमाई। अर्ज करते हुजूर दुरूद पढ़ता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मामलात में सारा सारा दिन गुजार दें और आप पर दुरूद ना पढ़े। हालांकि वो सहाबी वो थे जो दिन रात हुजूर की बारगाह में रहते, नमाजें 5 भी हुजूर के पीछे पढ़ते और जाने आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत से मुनव्वर भी होते। ये सारा काम करने के बाद दुरूद का वजीफा वो अलग करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, उबई कितना दुरूद पढ़ते हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाज और रोजा अदा कर लेने के बाद जितना वक्त बचता है मैं उस सारे वक्त के 4 हिस्से करता हूँ और चौथा हिस्सा में आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। गोया कि आप यूँ समझिए कि अगर वो अपनी इबादत से फारिग होकर उनके पास 12 घंटे भी बचते हो ना, तो सहाबी हमारी तरह सारा सारी रात सोते नहीं थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, आधी रात तक वो नवाफिल अदा करते रहते, कुछ समय के लिए सोते, फिर सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ते। इबादत से फारिग होकर अगर उनके पास 12 घंटे भी बचते हो ना, 12 घंटे भी, तो हदीस कहती है कि वो 12 घंटे का चौथाई हिस्सा यानी 3 घंटे रोजाना नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छी बात है, माशिता, तूने जो चाहा है वो किया है, इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, अगर तू इस दुरूद पाक के वजीफे को बढ़ा दे तो साहबी ये तेरे लिए मजीद बेहतर होगा। अब साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी यही चाहत है तो फिर आज के बाद मैं अपने तमाम औकात का जो फराइज वाजिबात के बाद बचेंगे उसका असुलुस, तीसरा हिस्सा मैं आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने पर गुजारने का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माशिता इन ज़िद्ता फहुवा खैर, बहुत अच्छी बात है, अगर इससे भी मजीद बढ़ा दो तो तेरे लिए बेहतर है। अब अर्ज की हुजूर अनिस्फा, मेरे पास जितना नमाज पढ़ने के बाद वक्त बचेगा उसका आधा मैं आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता रहा करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माशिता इन ज़िद्ता फहुवा खैर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तू आधे वक्त से भी दुरूद बढ़ा दो तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। अब साहबी ने अर्ज की, हुसैन, हुजूर अपने तमाम औकात को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा, 2 हिस्से सिर्फ और सिर्फ आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता रहूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी वही फरमाया, माशिता इन ज़िद्ता फहुवा खैर, साहबी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे भी बढ़ा दो तो ये तेरे लिए बेहतर होगा। अगर एक तरतीब चेक करें, पहले चौथाई हिस्सा, फिर तिहाई हिस्सा, फिर निस्फ, फिर 2 तिहाई, बचता ही नीचे क्या है। गोया कि यहाँ जाने आलम अलैहिस्सलाम की तरफ से तरगीबन इशारतन कहा जा रहा है कि साहबी पढ़ाओ और दुरूद पढ़ा करो और याद किया करो। जब हजरत उबई ने मनीशा रसूल पहचानी ना, तो हदीस में आता है कि अर्ज की, हुजूर अजअलुस सलाती कुल्ला वक्ती, हुजूर नमाज पढ़ने के बाद उबई के पास जितना वक्त बचेगा वो दिन रात आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहा करेगा, दिन रात आप पर दुरूद पाक पढ़ेगा। अब आखिरी नमाज़ था, इसके बाद तो कोई स्टेप है नहीं। अब देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से क्या जवाब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही अगर यही बात है जो तूने कही है कि तू नमाज और अपने फराइज व वाजिबात अदा करने के बाद जितना तेरे पास वक्त बचेगा सारा का सारा अगर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने में गुजार दे, इज़न तुकफा हमकुक,
وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبُكَ، یہ درود تیری دنیا و آخرت کی ہر پریشانی بھی دور کرے گا، تجھے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ ہر پریشانی، دنیا جہان کی ہر پریشانی، فرمایا درود پڑھتے رہو، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ شاید ایک شعر ہے نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے تو بس نام محمد۔ ہر ایک پریشان، ہر ایک پریشان ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو رزق کی پریشانی، کسی کو بیماری نے یہاں گھیرا، کسی کا گھر اپنا نہیں ہے، تو کسی کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو کسی کی بچیوں کی شادی ہونے کے بعد وہ سکھی نہیں ہے، ہزار طرح کے غم ہیں، کیسے کریں گے؟ میں آپ کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مفتی بتائے وظیفہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن جس وظیفے کی میں بات کرتا ہوں یہ اس زبان سے نکلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ انہیں وہی فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر مصیبت پریشانی سے بچے رہیں تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ یہ حدیث بات یاد کرنے کے بعد اگر کوئی کہے نا کہ جی اذان سے پہلے بھی نہیں پڑھنا، تو فلاں سے پہلے بھی نہیں پڑھنا، تو فلاں سے پہلے بھی نہیں پڑھنا، تو انہیں کہنا کہ تمہیں تو یہ دو سیغے برداشت نہیں ہو رہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب کہہ رہے ہیں حضور میں نماز پڑھنے کے بعد جب تک جاگتا رہوں گا آپ پر درود پاک پڑھتا رہا کروں گا۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول صحابہ کی اس طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو کثرت سے درود کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد ہم گفتگو ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ظاہری طور پر جو نبیوں کے سلسلے کا آغاز ہوا وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا۔ قرآن مختلف الفاظ میں اور مختلف جگہوں پر انبیاء کے آنے کے مقاصد کو بیان کرتا ہے اور ان کا کرائیٹیریا اور ان کی جو قوم ہے ان کو بھی مخصوص کر کے بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے جس بھی نبی کو دنیا میں بھیجا ہے وہ یا تو خاص قوم کی طرف آئے ہیں یا پھر خاص ایریے کی طرف آئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ نے کسی نبی کو فلسطین میں بھیجا ہے تو اس کی نبوت کا دائرہ وہ فلسطین ہے، بس فلسطین سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ اس نبی کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یا تو ان کے لیے کوئی اور نبی ہے یا پھر وہ صرف توحید پر قائم ہے۔ اور یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے تمام نبیوں کا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے مل کر تبلیغ کی۔ اور پھر کیا کیا؟ حالانکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اچھائی اور خوبی عطا فرما دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں نا تو آپ کو معلوم ہو کہ نبیوں نے سالہ سال محنت کی، اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے والے اور ان کے دست پاک پر ہدایت کا دم بھرنے والوں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں آپ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر جگہ جگہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے جہاں رب نے حکم دیا۔ لیکن اٹھائیں کتابیں تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی لاکھوں کروڑوں ہزاروں میں نہیں ہے، بلکہ روایات میں آتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا اور کشتی نوح میں لوگوں کو سوار کیا گیا تو آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف اور صرف 80 ہے۔
اور آؤٹ پٹ نتیجہ کیا ہے؟ صرف 80 لوگ. سیدنا داؤد علیہ السلام آئے, سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے. حالانکہ حضرت سلیمان وہ ہے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے, اور بادشاہ بھی ایسے کہ اللہ کریم نے صرف انسانوں کا بادشاہ نہیں بنایا بلکہ کائنات کی ہر چیز کو جناب سلیمان کے ماتحت کر دیا. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا کو بھی جناب سلیمان کے ماتحت کر دیا, جس طرف سلیمان حکم دیتے ہوا اسی طرف چلا کرتی. بڑی بڑی سلطنت, پرند جنید جنات حیوانات انسان تمام مخلوقات ان کتابیں ہیں, لیکن آپ کتابیں اٹھائیں تو ایمان لانے والوں کی تعداد چند ہزار. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہے سابقہ نبیوں میں, اور ان کے بارے میں بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ راتوں رات بنی اسرائیلیوں کو لے کر گئے تو اس وقت جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی تعداد 6 لاکھ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ حد بتائی جاتی ہے, بعض میں اس سے کم کے بھی اقوال کیے, زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ اور کئی سال کی محنت ہے. لیکن قربان جائیں جب نبی رحمت شفیع دو جہاں مالک دونوں مقام سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری کی باری آتی ہے تو اللہ کریم نے نہ ایریا مختص کیا ہے, اللہ کریم نے نہ ہی کسی قوم کو مختص کیا ہے, اللہ کریم نے نہ ہی آپ کو ہزاروں اور سینکڑوں سال کی زندگی دی, بلکہ جب پیدا کیا تو 40 سال تک نبوت کے اعلان کا حکم ہی نہیں دیا. فرمایا ان کے اندر رہو ایک عام آدمی کی طرح, انہیں خبر بھی نہ ہو کہ آپ نبی ہیں. یہ آپ کو آتا بھی دیکھیں, آپ کو جاتا بھی دیکھیں, یہ آپ کو اٹھتا بھی دیکھیں, آپ کو بیٹھتا بھی دیکھیں, یہ آپ سے گفتگو بھی کریں, یہ آپ کی گفتگو بھی سنیں. الغرض یہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعتبار سے آپ کو پرکھ لیں تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے. پھر جب 40 سال کی عمر پار ہوئی تو پھر فرمایا کہ پیارے حبیب اب اعلان کیجئے کہ میں اس رب کا رسول ہوں, اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب ذرا تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ جناب نوح کو 950 سال اور امام الانبیاء کا عرصہ تبلیغ 23 سال, اور اس 23 سال میں بھی پہلے 13 سال مکی زندگی کے جن میں انتہائی مشقت, اور ان میں سے کئی سال ایسے گزرے جن میں نبی کریم اسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک آپ کے ساتھ لوگوں نے سلام کلام چھوڑ دیا, آپ کو شیخ ابی طالب میں معزول کر دیا گیا. جب آپ نبی کریم اسلام ہجرت فرما کر مدینے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی تعداد چند 100 ہے, اور اگلے سال جب نبی کریم علیہ السلام بدر کے میدان میں کفار کے خلاف پہلی جنگ لڑتے ہیں تو آپ سب نے سنا ہے کہ حضور کے سپاہیوں کی تعداد 313 ہے, اور ہو سکتا ہے پیچھے مدینے میں رہنے والے اتنے ہی اور بوڑھے بچے ہوں, اتنی ہی عورتیں ہوں, تو جب 1000 لگا لیں 2000 لگا لیں, لیکن اس رحمت عالم علیہ السلام کے آفتاب کو پردے کے نیچے اب تک رکھا ہوا تھا. اب جب کفار کے ساتھ بطور تلوار حضور نبرد آزما ہوئے نا تو پھر اللہ کریم نے اس پردے کو ہٹایا, تو رات کے اندھیرے میں جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند لمحوں میں پوری کائنات کو روشن اور منور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر سے لے کر آپ کے مثال ظاہری تک 8 سال کے عرصے میں جن لوگوں تک نبوت کا پیغام پہنچایا, اور آخری حج میں جو حضور کی ابتدا میں حج کرنے والے آئے ان کی تعداد علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ 8 سالوں میں ایمان لانے والوں کی تعداد 1,44,000 ہے. 1,44,000 کو دین بنایا. اور پھر یہ جو میں ختم نبوت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو اور زیادہ عمر کیوں نہیں دی گئی. اس لیے ایک وجہ امام راضی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے
یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا عرصہ تبلیغ بھی کم ہوتا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو مشکلات بھی زیادہ آتی، آقا کریم علیہ السلام کا راستہ روکنے والے بھی زیادہ ہوتے، اور حضور اپنے اس مخصوص دائرے میں اپنے شاگردوں کو تیار کر کے اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے اور اعلان کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ اس قدر کامل ہیں کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبوت کی تبلیغ اور اس کی آگے اللہ کی بارگاہ سے جو پیغام آیا ہے اس کو پہچانے کی ذمہ داری صرف حضور کی امت کے سر پر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مثال فرما کے تو پہلے خلیفہ آپ کے سیدنا صدیق اکبر بنے، 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، جیسے ہی حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آدھی دنیا تک اسلام پھیل چکا ہے، آدھی دنیا تک 2.5 سال کے عرصے میں آدھی دنیا تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اسلام کا پیغام پہنچا کر یہ اعلان کیا کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں اب اگر تبلیغ کا کام حضور کے جانے کے بعد جس کی ذمہ ہے تو حضور کے صحابہ ہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا تقاضا ہے۔ پھر امام رازی نے اس کے بعد لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب تمام لوگوں کی طرف رسول ہیں تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ تمام لوگوں میں تو جناب آدم بھی ہے، ان کی امت بھی ہے، تمام لوگوں میں جناب نوح اور ان کی امت بھی ہے، تمام لوگوں میں جناب ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، جناب سیدنا داؤد اور سلیمان، جناب سیدنا زکریا اور یحییٰ، جناب سیدنا موسیٰ و ہارون، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام نبی انسان ہیں اور ان کی امتیں بھی انسان ہیں، ان کی طرف تو ہر ایک کی طرف الگ الگ نبی آئے ہیں۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہو، یہ قادیانیوں کا اعتراض بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا حضور ساری امت کی طرف نبی ہیں، تمام لوگوں کی طرف، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف نبی بنا کر دیا، اور ایک جگہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ اس لوگوں سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد مخصوص قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایک گرامیٹکلی بات کرتے ہیں، وہ جی الف لام ماد خارجی کا ہے، وہ جی فلاں ہے، وہ جی فلاں ہے، اور جو 2-4 لفظ عربی گرامر کے بچہ جانتا ہوتا ہے اس سے وہ برگلا لیتے ہیں۔ امام رازی نے آج سے کئی 100 سال پہلے اس مرزائیوں کی اس بکواس کا جواب دیا اور فرمایا لوگوں اگر کوئی شخص کہے اس الناس سے مراد کوئی مخصوص لوگ ہیں تو اس کی بات رد ہے، اس لیے کہ الناس سے مراد مخصوص لوگ نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے جناب آدم سے لے کر آخری شخص تک ہر بندہ آپ کی نبوت کے تحت داخل ہے، اس لیے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھ کر بتایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابی عرض کرتے حضور آپ بتائیں آپ کب نبی بنے ہیں؟ فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین۔ پوچھنے والے صحابی کیا پوچھتا ہے کہ میں کب سے نبی ہوں؟ سن، جب ابھی آدم کے اندر اللہ نے روح بھی نہیں پھونکی میں تب سے نبی ہوں۔ جناب آدم سے لے کر آخری شخص تک ہر بندے کی طرف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کی اجازت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت ملی اسی دن ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بہت عامل صحابی ہے، خلفائے اربعہ کے بعد ان کا نام آتا ہے، فقہ میں بہت ماہر صحابی ہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس بندے کو یہ پسند ہو نا کہ وہ ویسے ہی قرآن پڑھے جیسے، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جا کر قرآن پڑھا کرے، اور نبی کریم علیہ السلام خود بلاتے عبداللہ بن مسعود کو اور فرماتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں رو پڑھتا حضور میں اور آپ کو
آپ کے تو سینے پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آپ کو کیا حاجت؟ فرمایا عبداللہ میرا دل کرتا ہے تم قرآن سنو اور میں قرآن سنا، اور تم سناؤ اور میں سنتا رہوں۔ فرماتے میں نے قرآن شروع کیا، سورۃ فاتحہ سے آغاز کیا، پڑھتا پڑھتا سورۃ بقرہ مکمل ہو گئی، حضور سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ یہ قرآن سننا بھی سنت ہے۔ کبھی کسی قاری صاحب کے پاس جائیں اور ہاتھ جوڑیں اور عرض کریں کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ حضور کا قرآن سنائیں اور ہم اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں بار بار آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوں، حضور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور حضور مگن ہے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، سورۃ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورۃ النساء شروع ہو گئی۔ چلتے چلتے فرماتے جب میں اس آیت پر پہنچا نا کہ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، وہ کیا کمال کا وقت ہوگا اور آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ساری امتوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کے نبیوں کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کے نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں کہیں گے مولا اس نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، اس نے دعوت قبول کی، اس نے نہیں کی، یہ نیک تھا، یہ بد تھا، یہ اچھا تھا، یہ برا تھا، ہر ایک کے بارے میں نبی گواہی دیں گے۔ قرآن کی آیت کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حبیب وہ امتیں اپنے نبی کی اس گواہی کو ڈینائی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، کہیں گے مولا معاذ اللہ سے بول رہے ہیں۔ ہر ایک نبی کے بارے میں امت یہ کہے گی کہ یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، تو نبیوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، نبی پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نبیوں سے فرمائے گا ہے تمہارے پاس کوئی گواہ جو اس بات کی تصدیق کرے کہ تم نے واقعی میرا پیغام پہنچایا اور انہوں نے اپنے نفس کی پرستش میں تمہاری نافرمانی کی؟ تو بیک وقت جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب بیک زبان جس محمد عربی کا نام لیں گے وہ آقا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک گواہ ہے ہمارے پاس جو ہمارا امام ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، وہ نبی جس کو تم نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنی امت کو تبلیغ کی ہے۔ تصور میں وہ منظر لے کر آئے کہ جب ہم حکم جاری فرمائیں گے اور ہزاروں فرشتوں کے ظلمت میں آپ کو یوں لے کر آیا جائے گا ایک نور کے منبر پر، اور آپ بیٹھ کر جس کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم رب کریم اسی کے بارے میں وہی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ ہم نازل فرماتے ہیں یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبی بھی نبی کریم علیہ السلام کی گواہی کے اوپر محتاج ہوں گے۔ کل قیامت کے دن حضور گواہی دیں گے تو ان کی امت کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل، لہذا کوئی قادیانی یہ کہے کہ وہ اس وقت کے لیے تھے، اب ضرورت مزید بڑھ گئی ہے، تو انہیں کہیں کہ جو پہلے تھے وہ بھی اسی کے محتاج تھے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی محمد رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر دوسری بات، آخری بات سنیں اور ہم اس کو ختم کریں۔ اگلی بات، نبی کریم علیہ السلام جب بحیثیت نبی تشریف لے آئے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے ان کے بارے میں کیا قول کیا اور ان کے بارے میں کیا رائے دی۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہے، عہدے دار ہے، وہ خاص ایک عہدے کا مالک ہے، اس کے ساتھ اسی عہدے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، جب کوئی اور بات کی جاتی ہے تو پھر کسی اور شخص کی طرف جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے آپ اللہ کے پیغام کے لیے، اب ضرورت طبیعی انسانی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ کوئی کہتا کہ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کا پیغام لے کر آئے، لہٰذا دنیاوی معاملات میں ہم کس کو فالو کریں اس کے لیے کسی اور نبی کو چن لیا جائے۔ کوئی شخص کہتا کہ حالت امراض میں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو دوائی دارو کیا کرے، کس سے شفا حاصل کرے، حضور تو صرف نماز روزے کا بتانے آئے ہیں، لہٰذا اس طرح کی پریشانی میں کسی اور کو چن لیا جائے۔ ایسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کاموں کے لیے الگ الگ چیز بنائے ہوتے ہیں۔ یہ قادیانی اسی طرح کی اوچھت خندے استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سننے والے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کی تاریخ پڑھیں
اور احادیث طیبات میں صحابہ کے عمل پڑھیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان ہر لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام پر انتہا کرتے تھے، ہر لحاظ سے. یعنی اگر کوئی دنیاوی حاجت ہوتی تو ان کا ماوا و ملجا حضور کی بارگاہ ہوتی، اگر ان کو کوئی دینی حاجت ہوتی تو بھی ماوا و ملجا حضور کی ذات ہوتی. بلکہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس قدر حضور کے مرتبے کو بڑھا کر بتایا سبحان اللہ کہ اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے کسی انسان کے اندر قوت اور طاقت ہے ہی نہیں. ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب رسولوں کے اندر. یہودیوں کے قبیلوں میں لڑائی ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام صلح کرانے کے لیے وہاں تشریف لے. آقا کریم علیہ السلام کی ایک سواری تھی جس کا نام تھا یافور، تراز گوش تھا جسے ہم عام زبان میں گدھا کہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اس پر سواری فرماتے اور اس کو حضور نے اپنی طرف سے نام رکھا ہوا تھا یافور. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی پشت پر سوار ہوتے، جہاں تشریف لے جانا ہوگا تشریف لے جاتے. اور گدھے کے اندر اتنا ادب تھا کہ جب تک حضور آپ کی پشت پر تشریف فرما رہے تھے اس نے کبھی بولو براز نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا. سارا دن بھی حضور پشت پر بیٹھے رہے، سارا دن وہ دراز گوش پیشاب نہیں کرتا کہ کہیں یہ چھینٹے جو ہیں یہ حضور کے قدمین پر نہ پڑ جائے، حضور کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اس بستی میں. اس دراز گوش سے آپ نیچے اترے. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں، یہ دراز گوش کی لگام کو پکڑ کر باندھنے لگے. وہاں ایک اور شخص بھی کھڑا ہوا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. یہاں ذرا تصور کریں، دو بندے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، دونوں کی داڑیاں بھی ہیں، دونوں نے امامے بھی پہنے ہوئے ہیں اور پورا گیٹ اپ وہی ہے جو ایک مذہبی گیٹ اپ ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی او بھی مولوی نے تو تسی بھی مولوی ہو، او بھی قرآن پڑھتے ہیں تسی بھی قرآن پڑھتے ہو، ان کی بھی مسجدیں ہیں آپ کی بھی مسجدیں ہیں. فرق کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں فرق دیکھیے گا. حدیث کیا کمال ہے کہ دونوں بندوں کا نام عبداللہ ہے، ایک عاشق رسول ہے ایک منافق ہے، دونوں کی داڑیاں ہیں، دونوں کے امامے ہیں اور دونوں وہاں موجود ہیں جہاں نبی کریم علیہ السلام کا دراز گوش ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لگام پکڑی اور باندھنے لگے تو دراز گوش نے اپنی اس عادت کے مطابق پیشاب کر دیا. جیسے پیشاب کیا، آپ ذرا تصور کریں، گدھا پیشاب کرے، چھینٹے اٹھتے، بدبو آتی ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا، اس نے اپنا شملہ لیا اور اپنے نام پر اور کہنے لگا کہ توبہ توبہ، اس دراز گوش کے پیشاب میں کتنی بو ہے. نہ گواری کا اظہار کیا اور بو کا کہا. اب حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ دراز گوش ہے، اس کا پیشاب ہے، اس کے اندر بو ہی ہوتی ہے. لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ وہ تھا منافق، جو تھا عاشق، اس کا انداز یہ نہیں تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو اونچی اونچی سانس لینے لگا، اونچی اونچی سانس، ایسے کوئی بندہ خوشبو سونگتا ہے نا، فرماتے کہاں ہے بدبو. وہ چہرے کے اوپر شملہ رکھے ہوئے عبداللہ بن ابی اور کہتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ تجھے نظر نہیں آتا کہ یہ دراز گوش نے پیشاب کیا ہے، حضور کے گدھے نے پیشاب کیا ہے اور اس پیشاب کے اندر بو ہے اور تو پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تو. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے اس محبت اور عشق اور ایمان سے اپنے اندر سے ایک جواب نکالا. نہ وہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ وہ کسی حدیث کا جملہ ہے، یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے اور اپنی محبت کا انداز ہے اور جان عالم علیہ السلام کے مقام کا ایک اظہار ہے. فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب منک ریحا. اے منافق، تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے دراز گوش کے پیشاب میں بدبو ہے. ہم عاشقوں سے سن، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ حضور کے دراز گوش کے پیشاب میں ایسی خوشبو ہے کہ دنیا کی کستوریوں میں بھی ویسی خوشبو نہیں. دراز گوش گدھا، اس کا پیشاب اور پیشاب میں خوشبو، اور خوشبو بھی ایسی کہ کائنات کی افضل ترین کستوریاں اس کے سامنے ماند پڑ جائیں.
عبداللہ بن ابی منافق تھا نا, یہ تو غریب آدمی نہیں تھا کہ جس کے پاس ادھر خریدنے کے پیسے نہیں. یہ قبیلہ خزرج کا بادشاہ تھا. یہ مدینے والوں کا سب سے بڑا سردار قبیلہ خزرج کا یہ تھا. حتیٰ کہ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے انہوں نے اپنا بادشاہ جس بندے کو مقرر کیا ہوا تھا وہ یہ عبداللہ بن ابی. اتنا امیر ترین بندہ, تصور کریں تو کس قدر مہنگی خوشبو استعمال کرتا ہوگا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ بدبخت ہے, کافر ہے, گستاخ ہے, اس کی خوشبوئیں بھی بدبو ہیں, اور اگر رسول اللہ کا دراز پیش ہو تو اس کے پیشاب میں بھی بو نہیں بلکہ خوشبو آیا کرتی ہے. اب صحابی رسول نے یہ ادب کر کے بتایا, اعلان کیا, لوگوں سنو, یہ وہ نبی تشریف لائے ہیں کہ اگر گدھے پر بھی تشریف فرما ہوں اللہ اس کے پیشاب میں بھی خوشبوئیں رکھ دیتا ہے. لہذا اس کے بعد نہ اس جیسا کوئی آ سکتا ہے نہ اس جیسا کوئی بن سکتا ہے, اس لیے کہ یہ آخری نبی اور خاتم المرسلین. اب ذرا تصور کیا ادب کا انداز ہے. ایک اور حدیث بات سنیں. حضرت سیدنا خزیمہ ایک صحابی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی سے سودا کیا, ایک اونٹ خریدا, اور جس بندے سے اونٹ خریدا اس کے ساتھ ایک قیمت ہے, اور حضور کے پاس ظاہری طور پر رقم موجود نہیں تھی, تو فرمایا میں جا کر بیچتا ہوں. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے, اس کے پاس لوگ اکٹھے تھے. ادھر ادھر کے لوگوں نے پوچھا کہ کتنے کا بیچا, جیسے ہوتا نا ہمارا بیچ دیتے ہیں تو ساتھ والا آدمی حدیث اس کے بعد دو چار جملے اور انشاءاللہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مصور ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری خریدی, قیمت طے ہو گئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں واپس جا کر قیمت بھجواتا ہوں. ادھر اس کے پاس چند یہودی اکٹھے ہو گئے اور پوچھتے ہیں کہ کتنے کا بیچا. تو وہ جو بیچنے والا تھا اس نے بتایا کتنے کا بیچا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں, ہمیں دے. تو وہ شخص مال کے لالچ میں آ گیا, اور آقا کریم علیہ السلام جب قیمت لے کر وہاں پہنچے تو وہ انکار کرنے لگا کہ جی میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خریدا ہے اور یہ میں قیمت لے کر آیا ہوں. جب دونوں میں بحث و تکرار ہوئی نا تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے ایک شریعت لے کر آئے ہیں, اور آپ کی شریعت اپنے اصول اور قوانین رکھتی ہے, تو بتائیں آپ کی شریعت میں اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ایک بندہ کہے میں نے یہ خریدا ہے, دوسرا کہے میں نے بیچا نہیں ہے, آپس میں تنازع ہو جائے تو فیصلہ کیسے کرتے ہو؟ تو نبی کریم اسلام نے فرمایا میری شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا, جو دعوے کا انکار کرے گا وہ قسم اٹھائے گا. اس نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہے, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے خریدا ہے اور میں آپ کے دعوے سے انکار کر رہا ہوں, لہذا آپ گواہ پیش کریں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں. اور وہ اپنے ہی جی میں کہہ رہا تھا کہ جب سودا ہوا تھا تو تیسرا کوئی نہیں, گواہی تو کوئی دے گا نہیں, لہذا فیصلے پر میں جھوٹی قسم اٹھا لوں گا اور میرے پاس درہم و دینار کا اضافہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اس جواب پر توقف فرمایا اور فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ جب ہم نے یہ سودا کیا تو تیرے اور میرے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا, پھر تو گواہ کا مطالبہ کیسے کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھ سے خریدا, یہ 20 لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے, اور وہ گفتگو کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بات کو رد کرنا چاہتا ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسی مجمع کے اندر ایک آدمی ہاتھ کھڑا کیا اور کہا لوگوں سنو, میں خزیمہ بن ثابت انصاری ہوں, میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں, میرا باپ فلاں قبیلے کا سردار ہے, میں بھی سردار ہوں, اور ہمارا کئی پشتوں سے یہ طریقہ ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی رحمت جان عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے کا اونٹ کہہ رہے ہیں, جتنے کا فرما رہے ہیں, اتنے کا ہی خریدا ہے, اور واقعی انہوں نے خریدا ہے. میں گواہ ہوں اس بات کا.
गवाही मिल गई, वो खामोश हो गए, कीमत ली, वो चले गए। हदीस में आता है नबी करीम इस्लाम ने हजरत खुज़ैमा को रोका, खुज़ैमा तुम तो नहीं थे। अब जरा देखिए कि सहाबा ने किस अंदाज पर हुजूर की नबूवत को मानकर ऐलान किया कि अब इस कदर कामिल कोई और आ ही नहीं सकता, तो लिहाजा आपके बाद नबूवत का तस्वुर ही नहीं है। कोई कितना ही मर्दा तगड़ा बंदा हो ना, दिल के अंदर पारसा हो, नेक हो, परहेजगार हो, उसके बारे में दिल ख्याल आ ही सकता है, यार मारो दौलत है, हो सकता है ऊंच नीच हो गई है। हजरत खुज़ैमा ने सारी अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच फरमाते हैं, जब आपने सौदा किया मैं नहीं था, आपने कितने का खरीदा वो आप जानते हैं, आपने क्या बात की वो आप जानते हैं। खुज़ैमा वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैं आया मैंने देखा कि सामने वाला आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हुजूर मैंने ऐलान कर दिया कि आप जो फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं। खुज़ैमा बात फिर वही है, तुमने देखा नहीं है, गवाही क्यों दी है? अर्ज़ की हुजूर ये तो एक ऊंट है ना, हमने तो आपके कहने पर उस रब के भी एक होने की गवाही दी है जिसको देखा नहीं है। रब को किसी ने नहीं देखा, हमने रब के बारे में आपकी बात पर एतबार किया, ऊंट तो कोई शाही नहीं है। अब होना तो ये चाहिए ना, नबी करीम ने सल्लल्लाहु फरमाते हैं खुज़ैमा गलत किया है, कुरान का कानून उठाएं आप तीसरा सिपारा सूरह बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, ये आयत मुदायना पढ़े आप। अल्लाह ने कानून बयान किया कि दो बंदे होंगे, लेकिन हजरत खुज़ैमा अकेले ने गवाही दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने ऐलान फरमाया कि मैं चूंकि आखिरी नबी, मैं चूंकि आखिरी रसूल, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं। अल्लाह ने वो सारे इख्तियार जो बात की शरीयतों में जरूरत थी, अल्लाह ने सारे मुझे देकर नबूवत को इख्तिताम करके मुझे भेजा है। और मैं खुज़ैमा सुनो, कयामत तक अल्लाह के कुरान का फैसला यही है कि जब भी गवाही की लोड़ होगी दो बंदे गवाही देंगे, लेकिन जिस जगह खुज़ैमा अकेला गवाही देगा, मैं ऐलान करता हूं कि इस अकेले की गवाही दोगे मैं अकेले की गवाही दोगे। अब जो मैं बात सुनाना चाहता हूं ना, अगली बात ये तमहीद पर अगली बात है, वो ये है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर का जमाना आया, कुरान जमा होता है, हजरत ज़ैद बिन साबित की ड्यूटी है, आप बैठे हुए हैं, एक सहाबी आके आकर कहते हैं कि हुजूर की ये हदीस मेरे पास है, हुजूर ने मुझे फरमाया था कि ये कुरान की आयत है, लिहाजा ये यहाँ पर लिख लीजिए। पूरा कुरान जमा हो गया, सूरत तौबा की आखिरी दो आयतें किसी के पास नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सूरत तौबा की आखिरी दो आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अगली आयत, ये दो आयतें मिल ही नहीं रही कि किसके पास है। साहबा परेशान है कि कुरान की तकमील करनी है, फैसला करना है, मुसाफ में इसको मुकम्मल करना है, ये दो आयतें कहाँ गई? चलते चलते हजरत खुज़ैमा आते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं कि मैं गवाह हूँ, ये दो आयतें मैंने जाने आलम अलैहिस्सलाम की जुबान से सुनी है, और हुजूर ने मुझे फरमाया था खुज़ैमा ये सूरत तौबा की आखिरी दो आयतें हैं, लिहाजा मेरी गवाही है कि इन दो आयतों को यहाँ रखा जाए। हदीस में आता है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत खुज़ैमा से कहा, खुज़ैमा गवाह, क्योंकि तरीका यह था कि जो साहबी भी आकर बताता ना कि ये आयत है, उससे दो गवाह लिए, इसलिए नहीं कि उस पर शक था, बल्कि इसलिए कि ताकि मजबूत तरीके से कुरान जमा हो, बाद में आने वाला कोई इनकार न करे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी एक साहबी के बारे में नामो तशरीह करते हैं, और अगर उसी साहबी पर उनका कोई चहीता साहबी गवाह होगा ना तो फिर मुंह बंद होगा। क्योंकि कातिबीन वही में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज लोग नामो तशरीह का निशाना बनाते हैं। हजरत खुज़ैमा अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरे पास कोई गवाह नहीं, मैं तने तन्हा हूँ। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, खुज़ैमा कैसे पता चले कि ये आयत अल्लाह ने यहाँ उतारी, ये आयत हुजूर ने यहाँ रखने का कहा? अच्छा यहाँ भी नहीं है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर भूल गए, बल्कि बुखारी की शुरुआत में लिखा है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर लोगों को बताना चाहते थे कि हमें हुजूर की जुबान पर कितना यकीन है, हुजूर जो फरमा गए अब कानून भी वही है, अब रसूल भी वही है। हज़रत फ़ारूक आज़म आगे बढ़े, सिद्दीक़ अकबर के हाथ पकड़ा और अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन आप नहीं जानते ये खुज़ैमा है? तो मैं जानता हूँ ये खुज़ैमा है, मैं ये
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सुनिए, ये वो हैं जिनकी गवाही को हुजूर ने क़यामत तक के लिए दो गवाहों के कायम मकाम करार दे दिया है। लिहाजा हुजूर के इस बनाए हुए कानून पर हुजूर के जाने के बाद भी तब्दीली नहीं होगी, इसलिए कि हुजूर आखिरी नबी है और कानून बनाकर नबूवत और रिसालत का इख्तिताम फरमा। और ये आयत अगर तसव्वुर करें, आयत भी कैसी कमाल की है। ताकि तुम्हारे पास रसूल आ गए, तुम्ही में से हैं, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और उस पर वो बड़े हरीस हैं, उनके अंदर इस बात की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम्हें फायदा पहुंचे, तुम्हारी तकलीफ पर वो परेशान होते हैं, तुम पर रहमत करने वाले हैं, तुम पर मेहरबानी करने वाले हैं। किस कदर प्यार वाली आयत करीमा हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ बयान फरमाया। इन आयात और इन अहादीस की रोशनी में देखें तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कमाल दर्जे का एतमाद और अदब करके भी बताया कि अब इनके बाद कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं आ सकती, और जब कोई ऐसी आ नहीं सकती तो फिर कोई और नबी और रसूल भी नहीं आ सकता। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ हबीब फरमा दीजिए, मैं तमाम कायनात वालों की तरफ अल्लाह का रसूल बना दूं। वही रसूल तशरीफ ले आए। आज उनकी मिलाद शरीफ की रात है। आज हमारा काम ये है, यानी आज से मुराद कि अब जब हम हैं तो हमारा काम सिर्फ आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाना नहीं, बल्कि मेरे और आपके कंधे पर हमारे नबी करीम इस्लाम को ड्यूटी रख कर गए हैं, और वो ड्यूटी है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से एक बात भी तुम तक पहुंची है, तुम पर लाजिम है कि तुम उसके आगे तबलीग करो। लिहाजा मैं और आप इस बात के पाबंद हैं कि हम अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन का चर्चा, हुजूर का जिक्र जहां बैठेंगे वहां करें, जहां बैठेंगे वहां करें। सिर्फ खातमुल मुरसलीन का यही मतलब और मफहूम नहीं है कि वो आखिरी नबी है, बल्कि खातमुल मुरसलीन का सूफिया फरमाते एक मफहूम ये भी है कि जितना उनका मकाम, मर्तबा और मोहब्बत और जिक्र होना चाहिए, उनके करीब करीब भी किसी की मोहब्बत और किसी का जिक्र नहीं आना चाहिए। खातमुल मुरसलीन होने का एक तकाज़ा ये भी है कि हमारी महफिलों में अगर हम 10 घंटे बैठकर दोस्तों से गपशप करते हैं ना, तो 10 के 10 घंटे जिस हस्ती की बातें हैं उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपने दुनिया के मोहब्बतों को छोड़ दें, दुनिया के लीडरों को तलब करें, उनके गीत गाना छोड़ दें। जिस एक हस्ती के गीत गाने के लिए हमें पैदा किया गया है, उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा खातमुल मुरसलीन होने का ये तकाज़ा है कि अब हम जहाँ बैठे उनकी नबूवत की गुफ्तगू करें, उनकी रिसालत की बात करें, उनके बाद किसी नबी न आने का जो पक्का अहद शरीयत ने हमसे लिया हुआ है ये लोगों तक पहुँचाएं। और याद रखिएगा, ये अभिभक्त नहीं है, किसी और दिन इंशाअल्लाह मौका मिले तो अमल करेंगे। सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ये कादियानी ही खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, बल्कि ये बलोचिस्तान के अंदर पूरा फिरका है, पूरा फिरका है। बलोचिस्तान का एक जिला है तुर्बत, उसके पहाड़ों में आज भी उनकी पूरी पूरी इबादत गाहें मौजूद हैं। लाहौर में भी उनका मरकज है, कराची में भी उनका मरकज है, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उनका मरकज है। और जिस बंदे की को वो नबी मानते हैं वो अटक का रहने वाला था, उसका नाम था मोहम्मद अली अटकी, अटक का रहने वाला। उसी आज से तकरीबन उसने 600 साल पहले नबूवत का दावा किया, और तब से उसके मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। आज भी वो हर जुमेरात को बलूचिस्तान में तुर्बत के मकाम पर अपना इज्तिमा करते हैं और उस खबीस और झूठे नबी की नबूवत का प्रचार करते हैं। और वो अपने आप को जिक्री कहते हैं, वो नमाज का इनकार करते हैं, वो कहते हैं हमारी बड़ी पढ़ाई है, तो नमाज नहीं पढ़ते। अगर कोई नमाज पढ़े उसको कहते हैं ये नमाजी है, अपने आप को वो जिक्री कहते हैं। कराची के अंदर बड़े बड़े मरकज हैं उनके, और बलोचिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी असामियों पर उनके बंदे जो हैं। और आपने कई मरतबा जुमला सुना होगा, ये जाहिल सूफियों झूठे पीरों से वो नमाजें नहीं पढ़ते, वो कहते हैं साड़ी बड़ी पढ़ाई है।
علماء کہتے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو عید اور ان کا تعلق وہاں سے ہو اور وہاں سے ان کو فنڈ آتا ہے. اور ہمارے لاہور کے اندر رہنے والے جو آپ لوگ ہیں آپ زیادہ خطرے میں اس لیے قادیانیوں کا جو لاہوری گروپ ہے نا وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے یہ ایک ولی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اب میں وہ نام نہیں لیتا یہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو قادیانی ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی کہتے ہیں لیکن مرزے کو اللہ کا نبی نہ مانتے ہوئے بھی وہ قادیانی ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ مجدد ہے یہ اللہ کا ولی ہے یہ بہت بڑا مصلح امت تھا. حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ کافر اور مرتد ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ قادیانی نبی نہیں ہے. اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو یار یہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی نبی نہیں ہے اور اگلے دن ہی وہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ آپ کو بارہا تجربہ ہوا ہوگا. اب ہوتا اندر کھاتے وہ قادیانی ہے لیکن وہ مرزے کو نبی نہ کہہ کر بھی اسے مسلمان سمجھ کر اسے اللہ کا ولی سمجھ کر قادیانیت کا اعلان کر رہے ہوتے. لاہوریوں کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. لہٰذا آپ نے جب کسی سے یہ بات کرنی ہے نا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہے ساتھ اس کے یہ بھی کہنا ہے کہ تم یہ بھی بولو تو وہ کافر اور مرتد ہے. اور اگر یہاں پر وہ اڑے تو سمجھ جاؤ کہ یہ رونگ نمبر ہے غلط ہے اس سے دور ہٹو. اور اگر اس کو بھی وہ سینہ چوڑا کر دو کہ ہاں یہ مرتد تھا اس کے ماننے والے مرتد ہیں اس کو مسلمان سمجھنے والے بھی کافر ہیں. حضور خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے پھر سمجھ لیجیے کہ ہاں یہ واقعی مسلمان ہے. اللہ کریم آج کی رات کا صدقہ ہمارے ایمان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت میں قائم و دائم رکھے. اللہ برے لوگوں اور شیطان کی اس طرح کے ہتھ کنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.